اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس آخری جو نظم ہے ان کی زندگی کی، اور جس میں میرے نزدیک ان کا پیغام جو ہے امت مسلمہ کے نام، وہ جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے تمثیلی پیرائے میں۔ یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کہیں یہ مجلس شورا جو ہے کہیں منعقد ہوئی ہے حال ہی، اور یہ 80 سال پہلے کی بات۔ ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں، ظاہر بات ہے اس اپنی مجلس شورا کے، وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ عناصر کا پرانا کھیل ہے، ایلیمنٹس، سالمات، ایٹمز، انہی کی اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں کہتے ہیں پست کو، بہت گھٹیا، یہ گھٹیا دنیا جو ہے، یہ دنیا زمین، یہ لفظ جواب شکوہ میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، زمین کے رہنے والے کیسے شوخ اور گستاخ ہے، کس طریقے سے شکوہ کیا ہے اللہ سے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ میٹریلزم کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنی بھی شاخیں ہیں، جتنے بھی گریڈز ہیں، اور ہندوستان میں چار واک ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، اور سانکھ درشن، یہ سب اسی کے ہے۔ یہ خالص میٹیریل کھیل ہے دنیا کا، اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا۔ دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے، مادے ہی کی بنیاد پر یہ دنیا ہے۔ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، ملائکہ مقربین ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا۔ کیسے؟ جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا نا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح و تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم خادمان، ہم حاضر ہیں، ہم سب کام کر رہے ہیں۔ ابلیس اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش مند تھے خلافت کے، تو ان کی تمنا کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے دی۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنو، یا اللہ کے امر کن سے کائنات وجود میں آئی تھی نا۔ اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا صرف نام یہ رکھا گیا ہے، اب اللہ جانو، یا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے۔ آج معلوم ہوتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے، جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کے در پہ ہے۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے، یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے دائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بھولاوی، یہ جو ہے اب آخری اینڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، بندہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، یہ ڈرامہ جو ہے اب ختم ہونے کو۔ اقبال نے بھی اس کو کہا ہے، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا، اور اس کے بعد اب لاف زنی کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب۔ فرنگی ویسٹرن امپیریلزم، ملوکیت کا خواب، دنیا فتح کرو، کولونائز کرو، یہ تو پہلا خواب تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خامخواہ جا کر آکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو، وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر، ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے، انہیں فتح کریں گے، تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا نا، خوریزی بھی تو ہوگی، وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آزادی حاصل کریں، ہمیں ماریں گے۔ تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے، مالیاتی امپیریلزم، اب ہے یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ وہ، اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا۔ کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی بڑھا دی، بھائی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، کہیں اور جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، کلیسا میں جائے، سینیگوگ میں جائے، کہاں جائے، کوئی نہیں، جاؤ، لیکن ملکی نظام، ملکی قانون، حکومت، ریاست، معیشت، معاشرت، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ وہ جو بھی اثرات تھے، جو بھی ہولڈ تھا مذاہب کا، آخر خدا کو تو مانتے تھے نا۔ اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی، شرک۔ وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا، بڑے خدا کا انکار نہیں تھا۔ اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے
مسجد میں بند کر دو، بندر میں بند کر دو، سنیگوگ میں بند کر دو، چرچ میں بند کر دو، اور جہاں تک پورا ہمارا نظام یہ ہم چلائیں گے. We are the sovereigns. Sovereignty belongs to us. ہم جو چاہے کریں. اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوق، سیکولرزم. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. ناداروں کو، غریبوں کو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسمت ہے. تم کسان ہو، ہاری ہو، تمہاری قسمت یہی ہے، اس کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے. کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے، کہیں کو کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی موومنٹ شروع نہ کر دینا. تقدیر ہے، دن میں تقدیر. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنو. یہ لفظ منعم جو ہے عربی کا، یہ منعم بھی ہو سکتا ہے، منعم بھی ہو سکتا ہے. منعم اس میں فاعل ہے، منعم اس میں مفعول ہے. منعم نعمتیں دینے والا، منعم جس کو نعمتیں دی گئی. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیر کے کاموں میں لگاتے تھے، پن کے ثواب کے کاموں میں لگاتے تھے. میں نے اس کے بجائے کہا بیگم پاگل ہو گئے ہو، جمع کرو. اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی، اس کا جو طریقہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، میں نے کہا نہیں، جو بھی ہے جمع کرو. جمع فاوا، جس نے جمع کیا اور خوب پھر سیت کر رکھا، سنبھال کر رکھا، بچا کر رکھا. یا کہا جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سودا کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے درو؟ کون ہے؟ میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے اس پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کہ جو ختم کر سکتی ہے. یہ لافظ نہیں کر رہا ہے. آخر کچھ خود سیلف ایشورنس کے لیے بھی کچھ ساتھیوں کے بھی دل بڑھانا ہوتا ہے نا. آخر چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئی ایم فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل، لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے کے لیے دل بڑھانا، کو دل جوئی کرنا، کو حوصلہ دینا. اور جس کی شاخیں ہو ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں. بس یہ خطاب تو ختم ہو گیا. اس سوال یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ بھی یہ مجلس شورا بلائی کائے کے لیے؟ تو پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. آپ نے جو فرمایا سچ کہا، یہ ابلیسی نظام، یہ سیاسی نظام، یہ لبرل ڈیموکریسی ہیومن سوورنٹی بیسس پر، اور یہ جوئے اور سود پر مبنی سارا ظالمانہ استحصالی نظام معاشی، اور یہ بے حیائی کہ انسان حیوان بن گیا ہے. اقبال نے اپنی وہ جو ذرا غزلیں ان کی ماگے درا کے آخر میں ہے، کچھ استہزائیہ انداز میں بھی ہے، یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. وہ اوٹ بھی نہیں رہے گی. معاملہ اس درجے جو ہے فحاشی کی انتہا کو پہنچا، اب پہنچا ہوا. آپ کو معلوم ہے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے موجود. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، یہ بہت اہم ہے. عوام کے اندر ایک پیسیمسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے. ایکٹیوسٹ نہیں ہے. اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ہوئے غلامی میں پختہ ہو گئے، دبے رہنے کے لیے تیار ہیں، ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں. پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. نماز بے قیام کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں قیام نہ ہو. نماز میں قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر سجود ہے، پھر کھڑے ہونا ہے. لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں. رکوع ہی رکوع ہے یا سجود ہی سجود ہے. ہر جگہ جو ہے ماتھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے اس پورے سارے نظام کو، ظالمانہ نظام کو قبول کیے ہوئے. کچھ تقدیر، تن و تقدیر ہے، کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں، کیا کرے. کچھ حال مست ہے، کچھ مال مست ہے، لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے عام مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. آرزو، امنگ، کوئی اعلیٰ اونچا خیال، کوئی اونچا اعلیٰ نصب العین، کوئی اونچا آدرش، کچھ نہیں، یہ ہے ہی نہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ اول تو زمین بنجر ہے، یہاں سے کسی چیز کی رویدگی کا امکان ہی نہیں. اگر کوئی چیز اگ بھی آئے تو فضا کے اندر آکسیجن ہی نہیں ہے، پروان کیسے چڑھے گی؟ ہوا اسے آکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں، لہذا وہ مر جاتی ہے. یہ ہماری سعی بہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام.
یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے، اس میں صوفی و ملا، علماء اور صوفیاء، ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے۔ خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربے لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجے جاؤ، اپنے آپ کو رگڑے جاؤ، رگڑے جاؤ، رگڑے جاؤ، رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا دو، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات۔ اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں، شیطان ننگا ناچ ناچ رہا ہے، ناچے، ہمیں سے کیا غرض؟ ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے اتنے طالب ہیں، اتنے وہ سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے۔ کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ نلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کرے، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے، یہی ان کی پوری پوری تاریخ کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد نے، امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارا نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ، عہدے کی پیشکش کی گئی، قاضی القضات ہو جاؤ گے تم، تمہارا فتویٰ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا۔ ان کا نہیں، ہرگز نہیں، جیل کاٹی، مارے کھائی۔ شاگرد نے قاضی ابو یوسف عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر، استاد نے کہا تھا مزارعت حرام، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے، شاگرد صاحب نے کچھ تھوڑی سی شرطیں لگا کے مزارعت جائز۔ کیوں؟ ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار، وہ جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں، سینٹی اور اس طرح پاؤں، ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں۔ یہ 30 ہزاری منصبدار ہے، یہ 20 ہزاری منصبدار ہے، یہ 10 ہزاری ہے، یہ 5 ہزاری ہے، ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے۔ یورپ میں کیا تھا؟ یہی فیوڈلز، بیرنز، لارڈز، ان کے اوپر بادشاہ، لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر، لیکن ایک آدمی کیسے کاشت کرے گا؟ اسے مزارع چاہیے۔ ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے، کیسے بات بنے گی؟ لیکن نہیں، جواز ہے، یہ شرطیں لگا لو، جواز۔ نمبر 3، اس سے بھی زیادہ تلخ، سود کی بھی ایک گنجائش اسلام میں پیدا کر دی۔ یہ ہماری فقہ، آپ جان لیجئے، فقہ کی بات کر رہا ہوں، کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول، یہ فقہ دین نہیں ہے۔ اور نمبر 2، علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے، جو ان چیزوں کو جو بعد الطبیعیاتی مسائل ہیں ان کو بحث کا، نزاع کا جو موضوع بنایا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی، وہ اس سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ پیسیفیکیشن جو ہے، پیسیفائی کر دینا عوام کو، طلب تقدیر ہو جانا، کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھائی، طاقت والا ہے، آگے ہے، اب تو ماننا ہے، اب تو وہی امیر المومنین ہے، اب تو اسی کا حکم ماننا ہے، الا یہ کہ وہ کفر کا حکم دے بس، اور یہ کہ جاگیرداری جو ہے وہ جائز ہے۔ حالانکہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے، پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے صرف 2 کام ہی تو کیے تھے نا، ایک موروثی بادشاہت اور دوسرے جاگیریں، تو ہی تو کام کیے انہوں نے کہا مجھے چونکہ نامینیٹ کیا ہے ایک شخص نے خلیفہ، میں نہیں تیار ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے، الا یہ کہ لوگ چاہیں، لوگ کہا ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی کی بات ختم ہو گئی۔ دوسری، انہوں نے منگائی قینچی اور ساری دستاویزات منگوا لی جو جاگیریں دی گئی تھیں ان سے پہلے، اور وہ سب قینچی سے، شریڈر اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا تھا، بڑا ورنہ آسان کام ہو جاتا، وہ قینچی سے سارے قطر قطر کے پھینک دی، کوئی جاگیر۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جاگیرداری بھی آئی، غیر حاضر زمینداری آئی، یہ سارے شیطانی جو ہے چکر سارے کے سارے آ گئے۔ تو فرمایا یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام،
تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ قوالی بھی کیا کرتی ہے؟ آپ کے قواعد عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہی ہے۔ علم کلام بھی یہی کرتا ہے، مسائل، اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کے ذات کا جز ہیں، صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں، اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم، یہ کائنات حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، رابطہ کیا ہے اس کا، کیا کنیکشن ہے؟ یہ مسائل جو لا ینحل ہے، یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا جن کو حل ممکن نہیں۔ قرآن نے حدیث نے ان کو چھیڑا ہی نہیں ہے، اپنی جگہ مسائل ہے، فلسفے میں بحثیں ہوتی ہے، گفتگویں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا، انہیں پر بحثیں ہونا۔ میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، بڑی مسجد ہے وہ، وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر؟ علماء عیسائیوں کے، ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کنواری رہ گئی یا نہیں؟ اور جو لاسٹ سپر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے، وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں، اور وہاں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا گھیرے ہوئے۔ یہی حال ہمارا ہے ہندوستان میں، انگریز آ چکا ہے، بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے، ہماری حکومت ہے، جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں سلطان بیٹھے ہوئے ہیں، نواب ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے علماء میں سے دو ٹاپ کے علماء، دو جن کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، کہیں خامخواہ ایک سوء ظن اشخاص سے نہ ہو جائے، کن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شیء قدیر نہیں ہے، اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنزیہ۔ اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسائل ویسے ہوتی تھی، بڑے علماء، منطقی علماء۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نعام۔ یہ طواف و حج کا ہنگامہ ہے، 30-40 لاکھ آدمی آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اس اقبال کے زمانے میں تو شاید ابھی 2-3 لاکھ ہی ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال لیکن یہ کہ مومن کی تیغ تو بے نیاب جو ہے رہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، لہٰذا کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کس کی نومینی بے حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا عمدہ انوگرل ایڈریس بھی ادا کیا ہے ہمیں، یہ کس کی طرف سے کوئی نا امیدی کسی بات آپ پر آ گئی ہے؟ نا امیدی یا سنگیزی کوئی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، وہ کون سا سبب ہے؟ دوسرا بشیر بولتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، تم واقف نہیں ہو دنیا میں جو نئے نئے فتنے اٹھ گئے ہیں، ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے، ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی، بادشاہت بنائی تھی، امپیریزم بنائی تھی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے، یہ فرینچ ریولوشن آ چکا ہے۔ اس کے جواب میں پہلا مرشد جو کچھ کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظم کا حصہ۔ میں ہوں باخبر، میں جانتا ہوں، مجھے بے خبر نہ سمجھو، ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے، وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے، یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، وہی خباثت ہے، وہی جلازت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت۔ کیا فرق پڑا؟ Why do you fear؟ ہمیں کون چیلنج کر رہا ہے؟ کسی نے خدا کی بات کی ہے؟ ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ تو ہم نے خود بادشاہت کو یہ جمہوری لبادہ اڑا دیا ہے، اس لیے کہ اب انسان ذرا خود شناس ہو گیا ہے، کچھ اپنی حیثیت بھی سمجھنے لگا ہے، سیلف امپورٹنس، سیلف کانشسنس، خود نگر، اپنے حقوق کی بھی نگرانی چاہتا ہے، میں بھی کچھ ہوں، صرف بات صحیح تو نہیں ہے، اچھا بھائی لڑ،
ایک لبادہ اڑا دو، سب کے سروں کے اوپر وہ گندگی تھوڑی تھوڑی بانٹ کے رکھ دو۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے، علامہ اقبال کا یہ ویژن بہت گہرا ہے اور بہت عمدہ ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاشت، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی نور نظر آئے گا، کوئی خیر، کوئی بھلائی کی بات جس سے کوئی آرزو جو ہے، وہ جو کہا تھا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، وہ آرزو امنگ پیدا ہو انسان کے اندر، یا تو نور مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے، یہ وہی روشنی ہے جو مصطفیٰ نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی انسان اسی نور مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہے۔ یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس چل رہا ہے دنیا میں، یہ کشاں کشاں جا رہا ہے اسی نظام کی طرف جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تمان میں بھی آئے گی ذرا۔ اس وقت یہ ہے کہ یہ خود شناسی اور خود نگری یہ محمد کی ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلیفہ راشد نمبر 2 ہیں حضرت عمر فاروق، جن کا تاریخی جملہ ہے، ایک صوبے کے گورنر نے، غالباً ایران کے گورنر نے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے غالباً، انہوں نے اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا دی اور ایک پہرے دار کھڑا کر دیا۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر وقت وہ آئے اور ملنے کے لیے تیار ہو، آخر گورنر ہے، اس کا بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے ٹائم میں۔ پرچہ نویس ہوتے تھے، انہوں نے خبر بھیج دی حضرت عمر کو کہ سعد نے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے خط لے کر بیلچی کو بھیجا اور کہا پہلے جا کر اس ڈیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر میرا یہ خط دینا۔ اور خط میں کیا لکھا؟ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا، تم کون ہوتے انہیں اپنا غلام بنانے کے لیے؟ Who are you؟ تم نے انہیں اپنا غلام بنا دیا۔ یہ حریت جس کا لوہا مانا ہے ایچ جی ویلز نے، اسے کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر نہیں، سوائے تقوی کے۔ یہ کوٹ کر کے کہتا ہے although the sermons of human fraternity, freedom and equality were set before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. یہ ہے حریت۔ تو کہتے ہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ خود شناسی اور خود نگری محمد کی عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ یہ بادشاہ ہو ایک بیٹھا ہوا، اس کی کوئی جو ہے میر ہو، سلطان ہو، نہیں، کاروبار شہریاری جو ہے حکومت اور ملوکیت کی اس اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگلے شعر میں بیان ہو رہی ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، مجلس ملت کانگریس، نیشنل کانگریس، پرویز کا دربار شہنشاہ کا دربار، وہ جمہوریت اور یہ ملوکیت۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ بادشاہ تو وہ ہوتا جو غیر کی کھیتیوں کے اوپر ڈال کر وہاں سے کھینچ لینا چاہتا ہو، وہاں ان کو لوٹنا چاہتا، وہ بادشاہ۔ وہ بادشاہ جو ہے کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود تھا اور کبھی اور تھے، نماردہ تھے اور تھے، لیکن یہ کہ اب یہ ہے کہ وہ امپیریلزم کی شکل میں آیا ہے۔ پورا ایشیا کالونائز ہوا تھا اور اب تو پوری دنیا کو وہ اپنے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان کے شکنجے میں کس لینا چاہتا۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک۔ یہ مغرب کا جمہوری نظام کیا ہے؟ بڑا روشن ہے بہت، ہم بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے کتنا بڑا ملک ہے، صدارت کا انتخاب ہوا ہے، کس سموتھلی وہ پہلے پچھلا ہٹ گیا، دوسرا آ گیا، کوئی خون ریزی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کچھ نہیں۔ ہماری طرح تو نہیں ہوتا، بلکہ شکست کھانے والا فوراً جا کے مبارکباد دے دیتا ہے، بجائے اس کے کہا دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ تو اب اس سے ہم متاثر تو ہوتے ہیں۔ یہ سوال تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام کیا ہے؟
یہ دنیا کو نچوڑنے کا جو نظام بنایا جا رہا ہے، اس گلوبلائزیشن کے اندر جو خباثتیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اہل یورپ جانتے ہیں، اہل امریکہ جانتے ہیں۔ سیاٹل میں ہنگامے وہاں ہوئے تھے، گلوبلائزیشن کی کانفرنسز جو ہوئی، ڈیووس میں ہنگامہ یورپ میں ہوا ہے، پھر واشنگٹن میں ہوا ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا، ہماری قسمتوں کے سودے ہوتے ہیں، ہماری حکومتیں جو بھی ہے دستخط کر کے آ جاتی ہے، اللہ خیر اللہ۔ ایک اور جگہ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال جو کہتا ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیرض نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب۔ پائے کوب پاؤں مارنا، جیسے کہ کوئی ڈانسر جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین کے اوپر مارتی ہے یا مارتا ہے۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ کیا بتاؤں کیا ایک اچھا لیکن تیسرا بشیر بولتا ہے، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف۔ یہودی جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے، اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن۔ فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی نکالا گیا۔ انگلینڈ گیا، انگلینڈ جیسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے، وہاں وہ داس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا، بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی، نظام بدل جائے گا۔ ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں، ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردسوس، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے، یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا، جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست سے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے، ابلیسیت کے لیے۔ اب ایک چوتھے بشیر صاحب آتے ہیں درمیان میں، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ رومت الکبریٰ، روم، دی گریٹ روم، دی گریٹ رومن امپائر، اور خاص طور پر سیزر کا زمانہ۔ سیزر کے زمانے میں حضرت مسیح پیدا ہوئے اور اسی کا اپوائنٹڈ گورنر پائلیٹس پولٹس جو ہے، اس کے ہاتھوں ان کے خیال کے مطابق ان کو سولی دی گئی ہے۔ سیزر کا جو خواب تھا، اس نے جو ایک بڑی سلطنت، بڑی مملکت، ایشیا، افریقہ اور یورپ کو اپنے ایک پنجے کے اندر لانے کا خواب دیکھا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر مسلمان آ گئے، گریٹ آٹومان امپائر قائم ہو گئی تقریباً انہی تمام علاقوں پر جن پر یہ رومن امپائر تھی تقریباً۔ لیکن اب پھر ہم نے آل سیزر ہی کے خاندان سے، نسل سے ایک شخص کو پھر وہی خواب دکھا دیا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ مسولینی۔ یہ 1883 میں پیدا ہوا تھا اور ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا، لیکن اس کے اندر ایک زوم تھا کہ رومی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اونچی نسل ہے، اعلیٰ نسل، ان کا حق ہے حکومت کرنا۔ یہی چیز بعد میں ہٹلر کے ذریعے سے جرمنی میں آئی ہے، لیکن ابھی جب تک یہ نظم لکھی گئی ہے 1936 میں، اس وقت تک ابھی وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ لیکن سبق ایک تھا، فاشزم، چاہے وہ مسولینی کا ہو اور چاہے وہ نازیزم ہے جرمنی کا، ایک قوم ایک نسل، لہذا ایک بڑی عظیم مملکت بنانے کا اس نے خواب دیکھا۔ شمالی افریقہ کے کئی ممالک فتح کر لیے، اس میں بڑے بڑے اعتراض کیے یورپ والوں نے بھی، وہ تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چوتھے بشیر نے کہا کہ ہم نے توڑ پیدا کر دیا ہے، کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے یہ فاشزم آ گیا، تم گھبراؤ نہیں۔
توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب۔ یہ کون ہے جو بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا؟ بہت بڑا اس نے بحری بیڑا بنایا تھا، شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے لیے بحری بیڑے کی ضرورت تھی۔ اٹلی، آخر اسی نے تو فتح کیا تھا لیبیا کو، پھر وہ حبشہ کی طرف آیا، ایریٹریا کی طرف آیا، بڑھ رہا تھا۔ اس پر جب اعتراض ہو رہا تھا، اگرچہ اس کو تو قتل کر دیا اسی کے جو لوگ تھے اس کی پارٹی کے 1945 میں، بہرحال وہ ایک فلسفہ دے گیا تھا۔ اقبال کی ایک اور نظم ہے، وہ میں تیزی سے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جب ویسٹ میں بہت تنقید ہوئی مسولینی پر تو جواب میں وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں مسولینی کی زبان سے، یا مسولینی کہتا ہے علامہ اقبال کی زبان سے، کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم، بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج۔ یہ معصوم بیٹھے ہوئے انگریز اور یہ فرانسیسی، یہ بڑے معصوم قوم ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے مسولینی، یہ کیا جو ہے خوریزی کر رہا ہے۔ میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے، کیوں؟ چھاج پھٹکتا ہے، چھلنی جو ہے اس کے اندر سے وہ کھیر کو نکلتی ہے۔ میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے، کیوں؟ ہے سبھی تہذیب کے اوزار، تو چھلنی میں چھاج، میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج، تم نے لوٹے بے نوا سیرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہقاں، تم نے لوٹے تخت و تاج، پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ یہ ہے مسولینی کا جو موقف تھا جو علامہ اقبال نے بیان کیا۔ بہرحال اب پھر تیسرا مشیر بولتا ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب، کہ میں تو کچھ زیادہ قائل نہیں ہوں اس مسولینی کی کوئی عاقبت اندیشی، یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے۔ افرنگی سیاست کو اس طرح بے حجاب کر دیا کہ تم بھی لٹیرے ہو، تم نے بھی خونریزیاں کی ہے، تم نے بھی ملک لوٹے ہیں، تم نے بھی لوگوں کے خون چوسے، میں کر رہا ہوں تو کون سا نیا جرم ہے؟ کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ وہ کہتا کہ یہ تو اصل میں یہ اشتراکیت کے خلاف، یہی جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے یہی تو اصل دفاع بن سکتا تھا، اور اسی کو مسولینی کمزور کر رہا ہے۔ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔